Singai, Zahayam, Dira Manana, Meher Bani, Thank you. Good. Zastaso Saraminicum, and Status Raholium. Hospitality, oh my gosh, yes, everyone, so happy and welcoming and smile. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेनकाम न्यूज़ देखने सुनने समझने वाले तमाम दोस्तों, छोटे बड़े बहने भाई बुजुर्गों को अदील मिर्ज़ा का सलाम। आज की हमारी गुफ्तगू का मौजू है गैर मुल्की ख़वातीन की पाकिस्तानी नौजवानों से शादियाँ। ये जो गैर मुल्की ख़वातीन धड़ाधड़ पाकिस्तान आ रही हैं और पाकिस्तानी शहरियों से ब्याह रचा रही हैं, ये क्या खेल है? क्या वो पाकिस्तानी इतने खूबसूरत हैं, इतने पॉपुलर हैं पूरी दुनिया में, ये हीरो हैं कि फ्रांस, अमेरिका, जर्मनी, इंग्लैंड, पता नहीं कहाँ कहाँ की जो गोरियाँ पाकिस्तान आ रही हैं और उनसे शादियाँ फरमा रही हैं। अच्छा, मज़े की बात यह है कि ये कोई स्कॉलर नहीं है, कोई दानिशवर नहीं है, कोई ब्यूरोक्रेट नहीं है, कोई ताजर नहीं है, कोई आईटी में कोई स्पेशलाइजेशन नहीं होनी की हुई, कोई, जब आप उनको देखेंगे आप इससे अंदाज़ा लगा लेंगे कोई आमिर खान, शाहरुख खान या कोई ऐसा हीरो भी नहीं है कि फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे उनकी हेलो हाय हो, दोस्ती हो और ये दोस्ती बाद अज़ां शादी में बदल जाए। ये खेल क्या है? मुझे तो अब तक ये समझ नहीं आया। बड़ी गौर खोज की, बड़ा मैं अपने आप को वो खुद साख्ता दानिशवर समझता हूँ, लेकिन ये खेल मुझे अभी तक समझ नहीं आया। आपके सामने रखने इसलिए जा रहा हूँ। अगर आपको समझ आए तो कमेंट करके ये मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये मामला क्या है। मुझे जो शुको शुबात पैदा होते हैं वो आपके सामने ज़रूर रखूँगा। आपने भी इस पर गौर करना है। देखते रहिए बेनकाब न्यूज़, और गुफ्तगू आपको पसंद आए तो दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए। ये अमेरिकन खातून है जो तशरीफ़ लाई हैं पाकिस्तान, और साजिद नामी ये केपी का नौजवान है जिससे उन्होंने शादी फरमाई है। अब आप देख ही रहे होंगे कि जो हमारे पाकिस्तानी ये गबरू जवान हैं, जो हीरो हैं, वो अपने उलिये से गुफ्तगू तो उनकी आपने नहीं सुनी, लेकिन बॉडी लैंग्वेज से भी एक अंदाज़ा हो जाता है क्या उनमें ऐसी अट्रैक्शन होगी कि ये गोरी उनके प्यार में अंधी हो गई। फेसबुक पे दोस्ती हुई, दोस्ती मोहब्बत में बदली और मोहब्बत उन्हें खींच लाई पाकिस्तान और उनसे ब्याह रचा लिया। अच्छा, ये कोई एक वाक़या नहीं है। Very welcome, very safe. Yeah, very accepted. Yes, everybody has just welcomed me with open arms, and he was a very honest man at the beginning. Very humble, very peaceful. He comes across as a very loyal man, very loving man, and that appealed to me. And everyone in this culture is very peaceful, very loving, very welcoming, very warm. And yes, I fell in love with his family, and it's been so nice. And I think anyone should come here and experience it for themselves. It's such a nice. अच्छा, ये कोई पहला वाक़या नहीं है। ऐसी शादियाँ आप पढ़ते ही रहते हैं, देखते रहते हैं, सुनते ही रहते हैं, आए रोज़ ये होती रहती हैं। और आम तौर पर ये केपी के जो लोग हैं उन्हीं के साथ ये शादियाँ हो रही हैं। और केपी और बलूचिस्तान आपको पता ही है, पाकिस्तान के दो ऐसे सूबे हैं जहाँ पर ज़्यादा दहशतगर्दी है, हसास इलाके हैं। दोनों के बॉर्डर अफ़गानिस्तान के साथ लगते हैं और इन दोनों इलाकों में बदअमनी बेनिस्बत सिंध, पंजाब, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान ज़्यादा है। उसकी वजह मैंने आपको बता दी कि इसका बॉर्डर चूँकि अफ़गानिस्तान से मिलता है, अफ़गानी वहाँ पर आसानी से दरअंदाज़ी करते हैं, पाकिस्तानी हदूद में दाखिल होते हैं, कार्रवाइयाँ करते हैं और वापस चले जाते हैं, और कुछ वासले जहन्नम भी हो जाते हैं। लेकिन मेरा आज का ये व्लॉग करने का मकसद बदअमनी
یا یہ شادیوں کی مخالفت نہیں ہے. میں کچھ اور پہلو سے دیکھ رہا ہوں. میری سوچ ہے, خدا کرے یہ غلط ہو, لیکن ایسا واقعہ چونکہ ہمارے پڑوس ایران میں ہو چکا ہے. آپ کو پتہ ہی ہے کہ ایک کیتھرین نامی جاسوسہ تھیں, ایک خاتون تھی کیتھرین, یہ موساد کی جاسوسہ تھیں, اور انہوں نے باقاعدہ اسلام قبول کرنے کا جھانسا دیا تھا, اسلام کی تعلیمات حاصل کرنے کا کیا کر وہ ایران میں داخل ہوئی تھیں. کس طریقے سے پھر وہ اشرافیہ میں گھسیں. جو عسکری حکام ہے ایران کے, پاسداران انقلاب اور سفارتکار, حکومتی عمائدین اور ایسے جو لوگ جو کہ وی آئی پیز جن کو کہا جاتا ہے, اور جو ٹارگٹ پہ تھے موساد کے, اسرائیل کے, ان کے ساتھ, ان کی بیگمات کے ساتھ انہوں نے تعلقات استوار کیے. ان کی نجی محفلوں میں بھی وہ آتی جاتی دکھائی دیں, تصویریں بنائیں, معلومات حاصل کیں, اور وقتاً فوقتاً وہ اپنا جو پیچھے ٹارگٹ ہے مطلوبہ موساد ان کو پہنچاتی رہیں. آپ کو پتہ ہی ہے کہ جو ہی ایران اور اسرائیل کی جنگ ہوئی تو پہلے ہی دن جو ان کے ٹارگٹس تھے, جو ان کا نشانہ تھا, جو کہ کریم تھی پاسداران انقلاب کی اور جو سائنٹسٹ تھے, ٹارگٹ تو ان کا ایٹمی جوہری جو تنصیبات تھی ایران کی وہی تھا نا. سائنسدان اور عسکری قیادت تھی وہ چونکہ نشانہ تھی, اور سب سے پہلے وہی نشانہ بنی, اور وہ خاتون اس کے بعد تب سے وہ غائب ہیں. جب ایران کو یہ حیرانی ہوئی کہ ہمارے جو عام لوگ ہیں, کی پوسٹ پہ جو لوگ ہیں, وہ چن چن کر نشانہ کیسے بن رہے, حالانکہ انہوں نے جگہ بھی بدل لی تھی, اپنی جو رہائشیں تھیں وہ تبدیل کر لی تھیں. جب انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ اسرائیل ایران پر حملہ کرنے والا ہے تو انہوں نے اپنے مقامات تبدیل کر لیے تھے, کافی محفوظ مقامات پر پہنچ گئے تھے. اس کے باوجود وہ نشانہ بن گئی, اور پوری دنیا میں وویلا مچ گیا کہ اتنی تیزی سے, اتنی پیور نشانہ اور ٹارگٹ کو ہٹ کیا اسرائیل نے. کہنے والے تو اسی وقت کہنا شروع ہو گئے تھے کہ یہ اندر سے مار پڑی ہے ایران کو. ہوئی اندر سے مار کیسے پڑی ہے, یہ ایک جاسوسہ تھی, اور اس طرح کی کوئی ایک جاسوسہ نہیں ہے ایران میں. جگہ جگہ ایسی خواتین موجود ہیں جو کہ فرانس سے, امریکہ سے, اسرائیل سے یا دوسرے یورپین کنٹریز سے ایران میں داخل ہوئیں. بعض نے اسلام قبول کر لیا, شادیاں کر لیں ایرانی افراد سے, اشخاص سے, اور بعض نے نہیں بھی کی اور اسلام قبول نہیں بھی کیا, لیکن وہاں پہ رہ رہی ہیں. آپ کو پتہ ہے یہودی ایران میں رہتے ہیں, اور اب جا کر ماتھا ٹھنکا ایران کا, اور ان کی اس طرف سوچ گئی ہے کہ یہ ہم نے کیا کیا ہے, اپنے پاؤں پہ ہم کیسے کلاڑی مار دی ہے, یہ ہم اتنی تیز قوم ہیں, امریکہ اور اسرائیل جیسے ملک کے ساتھ ہم نے دشمنی مول لی ہوئی ہے, اور یہ ہم کیا کرتے رہے ہیں. اب جا کر ان کے ہوش ٹھکانے آئے ہیں, اور انہوں نے چن چن کر جو جاسوس ہیں ان کو پھانسیاں دینا شروع کی ہیں, اور سنا ہے کہ 20 لاکھ کے قریب افغانی وہاں سے انہوں نے نکال دیے ہیں جو وہاں پہ بدامنی پھیلا رہے تھے یا بقول ان کے جاسوسی کر رہے تھے. یہ ایک ایگزامپل میں دے رہا ہوں ایران کی. ایسا ہی کچھ پاکستان میں بھی ہو رہا ہے. حیرانی والی بات یہ ہے کہ ادھر نوجوان پرپوز کرتا ہے, یا وہ یورپین خاتون گوری پاکستانی شہری کو پرپوز کرتی ہے, ادھر ویزا لگتا ہے اور پاکستان پہنچ جاتی ہے. کیا ویزا وہ شہری بھیجتا ہے؟ یہ اتنا کوئک ایکشن یہ کیسے ہو رہا ہے, اور اتنی آسانی سے یہ پاکستان ویزے ایسے ان خواتین کو کیوں دے رہا ہے؟ یہ میرا تو اس حوالے سے یہ ماننا ہے کہ دال میں کچھ کالا ہے, اور مجھے یقین ہے ایجنسیوں کی بھی اس پہ گہری نظر ہوگی. ہمارے جو ادارے ہیں ان چیزوں کو بنظر غیر دیکھ رہے ہوں گے, لیکن میری جو ابل وطنی ہے, ملک سے جو محبت ہے, میرا بھی ایک شعبہ ہے. میں اپنے شعبے میں رہ کر اپنے وطن عزیز کے لیے, ملک و ملت کے لیے جو کچھ کر سکتا ہوں وہ کرتا رہتا ہوں. جو میرے دوست ریگولر دیکھنے والے ہیں, سننے والے ہیں, ان کو پتہ ہی ہے کہ ایسے موقع پر میں خاموش نہیں رہتا. بعض اوقات مجھے اس کی قیمت بھی چکانا پڑتی ہے, لیکن وطن سے محبت, ملک و ملت سے محبت سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے.
اگر آپ کو کوئی ذاتی قربانی دینی پڑتی ہے، آپ ملک و ملت کے کام آتے ہیں، تو اس سے بڑا اعزاز آپ کے لیے کیا ہوگا؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو شادیاں ہو رہی ہیں، یہ جو گوریاں دڑا دڑ پاکستان آ رہی ہیں اور پاکستانی شہریوں کو، حالانکہ کوئی ان کا اتنا بڑا کوئی سٹیٹس بھی نہیں ہوتا جن کے ساتھ ان کی شادیاں ہو رہی ہیں، یہ دال میں کچھ کالا ہے۔ ہمارے اداروں کو، ہماری ایجنسیوں کو، ہماری حکومتی جو ادارے ہیں خاص طور پر، انہیں اس طرف توجہ دینا ہوگی۔